بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں ہمیشہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، دیگر جماعتیں ہوں، انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، ان کو بنانے والے فوجی افسران ہیں، عمران خان کو آگے لانے والے فوجی افسران ہیں، خاص طور پر احمد شجاع پاشا، اور اس کے بعد ظہیر الاسلام کا نام لیتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جی ان کے پیچھے تو یہ قوتیں تھیں، دھرنا وغیرہ سب کچھ۔ مگر جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے کبھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اگر یہ سب درست تھا تو کارروائی کرنی چاہیے تھی، کچھ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اب نام لیا جاتا تھا جنرل فیض حمید کا کہ جی وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی تحریک انصاف کی سپورٹ کرتے رہے، 2018 کے الیکشن انہوں نے رگ کروائے، یہ سب کچھ ان کو کہا جاتا تھا، اور عمران خان ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ یہ سب باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اچھا، ماضی میں نہیں جاتے کہ جی یہ تو عمران خان کی 90 کی دہائی میں اسٹرگل شروع ہوئی، پولیٹیکل اسٹرگل، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، کچھ 26-27 سال اسٹرگل کو ہو گئے اور سارا کچھ۔ تو یہ پھر کس طرح سے ان کو اتنی مقبولیت مل گئی؟ 90 کی دہائی میں بھی کیا فوج ان کے ساتھ تھی، 2000 کے بعد بھی ان کے ساتھ تھی۔ مشرف سے تو تعلقات عمران خان کے خلاف تھے، اچھے نہیں تھے۔ خیر، اب بات جب آئی جنرل فیض حمید کی تو آپ نے دیکھا کہ اب بھی پھر اس طرح کے بیانات آئے کہ اب تو جناب تجزیے بھی ہونے لگ گئے کہ دیکھیں یہ جنرل فیض حمید کے بعد عمران خان کی باری ہے، اب تو تحریک انصاف بالکل بچے گی نہیں، وہ اس کو فیض حمید ہی چلا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، عمران خان اب بڑا پریشان ہوگا، اب اس کو سمجھ آئے گی، اب اگلی باری اس کی ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے اشارے دے رہے تھے، اور یہ بات کرتے رہے کہ ان کو لانے والے یہ وہ جناب فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ مگر عمران خان کے جیل سے بیان نے ان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، حیران بھی کر دیا ہے، پریشان بھی کر دیا ہے، اور الٹا اب بات تو موجودہ حکومت پر آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود خواجہ آصف کہہ چکے کہ جی جنرل فیض حمید مجھے ملے جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پر، اور کہا 2019 میں، یعنی عمران خان کی حکومت کو بھی 1 سال ہوا 2018 کے الیکشن کے بعد، کہ جی آپ پہلے پنجاب حکومت لے لیں پھر وفاق لے لیں، یہ تب سے ڈیلیں کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد کتنے عجیب ہیں، کہتے رہے کہ جی وہ تو عمران خان ان کو آرمی چیف لگانا چاہتا تھا، 10 سال کا پلان تھا، انہوں نے پھر اس کو الیکشن رگ کرنے تھے، اس لیے ہمیں پہلے عمران خان کی حکومت گرانی تھی، اور جنرل باجوہ ہی ان کو بتا رہے ہوں گے کہ جی یہ سب کرنا ہے، یہ سب پلان ہے، اور یہ رجیم چینج ہم نے کر دیا، اور ہم نے یہ سارا کچھ وہ جو مہنگائی مارچ کیا اور سب کچھ کیا، تو اسی چکر میں، ورنہ تو جناب یہ ہو جانا تھا، پھر یہ بدلتے رہے، نہیں وہ تو ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جانا تھا، فلاں ہو جانا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ جی وہ اپنا آرمی چیف لگا لیتا۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، جو ان کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے، وہی دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جی عمران خان ہوتا تو اس نے اپنا آرمی چیف لگا لینا تھا، یہ سارا کھیل وہ تھا، یہ اپنا آرمی چیف لگانا چاہتا تھا، اس سے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہم نے اس کو ہٹانا تھا۔ اب آپ دیکھیں گیم کس طرح سے بدل گئی ہے۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی کہ جی فیض حمید کی گرفتاری نہ تو سیاسی طور پر ہوئی کہ جی انہوں نے 2018 کے الیکشن رگ کروائے، یہ کوئی الزام ان پر نہیں ہے، نہ ہی یہ الزام ہے کہ جی وہ عمران خان کا کوئی ساتھ دے رہے تھے، فلاں دے رہے تھے، کچھ بھی نہیں۔ ایک وہ ٹاپ سٹی ریئل اسٹیٹ کا، پھر مالی غبن کا اس کو کہہ لیں، اور اس طرح کے دیگر معاملات آئے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کرتے رہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر جنرل فیض حمید نے کچھ کیا ہے، ان کا 9 مئی میں کہا جا رہا ہے جی ملوث ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کرنا تو اچھی بات ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں یہ تو فوج کا اندرونی معاملہ ہے، جو کرنا ہے جنرل فیض حمید کے ساتھ فوج کرتی رہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ بلکہ اندر کی خبر یہ آ رہی ہے کہ حامد میر صاحب کے بقول کہ کچھ لوگ تھے تحریک انصاف کے اندر جو فیض حمید کے کہنے پر چلتے تھے یا کچھ کرتے تھے، تو اب ان سے بھی وہ جان چھوٹ جائے گی۔ اس میں اب اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی باری آئے گی۔ جی ہاں، وہی جنرل باجوہ کہ جن کے بارے میں نون لیگ کہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ایکسٹینشن لینے کے لیے کہا، ان کے ساتھ جناب قرآن پر لفظ لے کر نواز شریف نے کہا جی کسی نے نہیں بتانا، اور وہی جنرل باجوہ جن کے بارے میں نواز شریف صاحب پہلے تقریروں میں غلط باتیں کیا کرتے تھے، پھر خاموش ہو گئے، پھر الیکشن سے پہلے ہلکا سا کچھ بات کرنے کی کوشش کی، پھر شہباز شریف بھاگے گئے، ڈیل نہ خراب کریں، اگلے الیکشن بھی ہمارا کلیئر ہو رہا ہے، میں نے ہی سیٹ پہ رہنا ہے، وہ سب کچھ ہوا۔ آج تک اب جنرل باجوہ کے بارے میں کوئی اس طرح نیگیٹو بات نہیں کرتے، ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ انہوں نے آ کر کوئی اس طرح کا کام ہی نہیں کیا جنرل باجوہ کے خلاف کہ اس کے خلاف کچھ کریں۔ اب بھی ان کے پاس 2.25 سال ہو گئے ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ لیکن اب فیض حمید کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ جنرل باجوہ ان کو چلاتے رہے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل باجوہ نے لگایا، پھر کور کمانڈر وہ رہے، ان سے سارے کام کرواتے رہے، جو بھی کام کیے جنرل باجوہ نے فیض حمید کے تھرو کیے۔ تو اب ان کا بھی آئے گا جب چیزیں آگے بڑھیں گی، تو اس کے بعد پھر اگر جنرل باجوہ پر بات آتی ہے تو پھر اور راز کھلیں گے، اور مسائل بنیں گے اس حکومت کے لیے
کہ یہ تو سارے ڈیل میں شامل تھے, یہ تو ان کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتے. پھر وہ بیان یاد کیجئے جو ندیم ملک صاحب کو دیا انہوں نے جناب فضل الرحمان صاحب نے, کہ جی ہمیں بلا کر کہا گیا پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ کو کہ عمران خان کو ہٹانا ہے, اور یہ فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے بلا کر کہا. آپ اندازہ لگائیے یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو عمران خان کو تو الٹا فائدہ ہو گیا اس سے. یہ سمجھ رہے تھے, یہ دکھانا چاہ رہے تھے, دیکھیں جی یہ فیض حمید پکڑے گئے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ بھی خبر دی جا رہی ہے کہ عمران خان کو تو کوئی 2.5 ہفتے پہلے ہی پتا تھا. نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2.5 ہفتے پہلے عمران خان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. شہباز شریف کو شاید نہیں پتا تھا کہ فیض حمید کے گرد گھیرا تنگ ہو سکتا ہے, اور اس کو پکڑ کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی پھر اس میں لپیٹ میں لا کر کہا جائے جی فوج کے انڈر ٹرائل ہوگا, وہ سب کچھ کیا جائے. تو عمران خان تو پہلے سے کہہ رہے ہیں, ان کو چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے لگا ہے. تو لہٰذا تحریک انصاف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ان کی مقبولیت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ان کی آرگنائزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ بالکل اس طرح ہوا جس طرح انہوں نے الیکشن سے پہلے کیا تھا, سب کچھ توڑ دو, سب کچھ چھین دو اور جناب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. لیکن الٹا ہوا. تو فیض حمید صاحب کا تو کوئی تعلق, کوئی واسطہ اس طرح آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے, صرف بناتے رہے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خود ان سے فائدے لیتے رہے یا ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے. وہی بات جنرل باجوہ والی کہ الزام ان پر لگاتے رہے, یہ جی دیکھیں انہوں نے 2018 کا الیکشن رک کیے ہیں, انہوں نے یہ کیا وہ کیا, مجھے نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. بعد میں انہیں سے ڈیل کی, چاہے باہر جانے کے لیے ہو. پتہ لگے گا نا پاناما لیکس کا جو کہتے رہے خواجہ آصف, اور یہ پلیٹلیٹس کا جو کہتے رہے, خواجہ پلیٹلیٹس کا کہتے رہے کہ اس پر دیکھیں عمران خان نے نہیں جانے دیا, وہ تو جنرل باجوہ نے, اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ہی جانے دیا. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں کون تھے؟ جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, اور اگر دیگر کچھ لوگ ہیں تو ٹھیک ہے آپ لیں ان کے نام, کارروائی کریں ان کے خلاف. اور یہ تو فوج نے اندرونی طور پر کی ہے, یہ تو کوئی نون لیگ کی طرف سے تو درخواست آئی نہیں, یا حکومت کی طرف سے کچھ کیا ہی نہیں گیا ان کے خلاف. لائیں ثبوت اور پیش کریں. تو اس سے یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کمزور ہوگا, اس کو کوئی نقصان ہوگا یا وہ ڈر جائے گا. وہ تو الٹا جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے, ٹھیک ہے ان کا اندرونی معاملہ ہے. اب وکلاء نے عمران خان سے ڈیالہ جل ملاقات کی, اور اس کے بعد یہ جو سارے شادیانے بجا رہے تھے, وہی مٹھائیاں جلدی کھا لیتے ہیں ہمیشہ, وہ رسگلے الٹے پڑ گئے ہیں. اور اب یہ سوگ ہو گیا کہ جی عمران خان نے کیا کہہ دیا. وکلاء سے ملاقات کی اور اس کے بعد باہر آ کر وکلاء نے کہا کہ فیض حمید کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ ہے. بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے گرفتاری سے کوئی تعلق پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں. یہ بات بالکل واضح ہے. جنرل فیض سے ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں. جنرل باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو تبدیل کیا. اگر جنرل فیض کی گرفتاری کا تعلق 9 مئی سے ہے اور ان کا 9 مئی میں کوئی کردار ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے. جنرل باجوہ یہ کہتے رہے نون لیگ کو کہ جی دیکھیں یہ فیض حمید کو لگانا چاہ رہا ہے, یہ دیکھیں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں, دیکھیں میں نے اس سے لڑائی کر لی ہے اس کو ہٹانے کے لیے فیض حمید کو, اور دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں. یعنی سب اندر سے ملے ہوئے تھے. تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اب عمران خان نے کہا جی ان کا 9 مئی میں کوئی کردار ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور 9 مئی کی CCTV فوٹیجز سامنے لائی جائیں. تو اپنے اسی موقع پر قائم ہیں. تو اب یہ جو حکومتی وزراء اور یہ سب کچھ کہتے رہے, ان کا کیا بنے گا؟ اور میاں نواز شریف صاحب جس طرح آ کر اب وہ کبوتر چھوڑتے رہے ہیں, اب ان کے تو طوطے پھر اڑ گئے پہلے کبوتروں کے بعد, کہ یہ تو اس سے بھی نہیں گھبرایا, اس سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, یہ تو سارے کام الٹے ہو گئے. یہ ان کے پلان اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ خراب ہوتے چلے جائیں گے. بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو رہا ہے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لو. فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے, اس کو راست میں لیا گیا ہے, او ہو اس سے اپنا منجن بیچ لو. لیکن وہ الٹا ہی پڑ جاتا ہے. اب بھی یہی ہو گیا ان کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.